بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اسے لازمی دوسرے دکھوں کے علاوہ جدائی کے دکھ سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تمام پیغمبر بچپن ہی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک یا پھر دونوں سے محروم ہو جایا کرتے تھے۔ قافلے والے جب کنویں میں پانی کا ڈول ڈالتے ہیں تو یوسف فوراً سوچتا ہے کہ میں رسی پکڑ کے نکل جاتا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ بھائیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خوف زدہ ہو کے دوبارہ چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ ڈول ڈالتے ہیں تو اسی لمحے فرشتہ آ جاتا ہے اور یوسف سے بولتا ہے، تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو اور یہ قافلے والے تمہاری نجات پر مامور ہیں۔ ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کنویں سے نجات پالو۔ یوسف خوش ہو کر بولا، کیا پھر میں بابا کے پاس چلا جاؤں گا؟ فرشتہ بولا، نہیں، تم ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو، تمہیں اس کارواں کے ساتھ بہت دور کی سرزمین پر جانا ہے۔ یوسف پریشان ہو کر بولا، اور میرے بابا؟ میں تو انہیں بہت چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، انہیں ابھی سالوں تک تمہاری جدائی کا دکھ سہنا ہوگا۔ قافلے والوں کو اپنا نام و نشان ہرگز نہ بتانا، اور اگر وہ زور دیں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔ یوسف پریشان ہو کر بولا، لیکن میرے بابا میری دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ فرشتہ بولا، تمہاری موت کو برداشت کرنے سے تمہاری دوری برداشت کرنا بہتر ہے۔ اگر اپنے بابا کے پاس جاؤ گے تو تمہارے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ خاموش رہو اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق چلتے رہو۔ یوسف پریشانی اور خوف کے ساتھ ڈول کے اندر پاؤں رکھ کر رسی پکڑتا ہے۔ ڈول بھاری ہونے کی وجہ سے قافلے کے اور بھی لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈول قریب آنے لگتا ہے تو سب ڈر کے رک جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں، تم ہو کون؟ فرشتہ یا انسان ہو یا کچھ اور؟ لیکن جب یوسف کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو فوراً ہاتھ کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں۔ اس کے بھائی دور سے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بولے، اتنا پیارا بچہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تم چپ کیوں ہو؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کیوں ہر طرف دیکھ رہے ہو؟ خوف زدہ کیوں ہو؟ یا پھر ہماری زبان نہیں جانتے؟ ایک بولا، یہ بچہ عبرانی ہے۔ دوسرا بولا، ڈرو مت بیٹا، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے بہت پوچھنے پر یوسف نے اپنا نام تو بتا دیا، مگر گھر والوں کا اتا پتہ بتانے سے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور وہ خود مجھے کنویں میں ڈال کر گئے ہیں۔ قافلے کا سردار بولا، نہیں لے جا سکتے ہم تمہیں اپنے ساتھ، تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ دوسرا بولا، اگر گھر والے اس کو چاہتے ہوتے تو کیوں کنویں میں ڈال کر جاتے؟ سردار بولا، ہاں، یہ معصوم بچہ ویسے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ دوسرا بولا، ہم اسے غلام کے طور پہ بیچ کر بڑی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ یوسف بولا، ہاں، میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہاں سے لے چلیں۔ وہ بولا، اگر چلنا ہے تو اپنی زبان بند رکھنا، اور ہمارے سامان میں سے ایک صندوق میں چھپنا بھی ہوگا، تمہیں کیا راضی ہو اس کے لیے؟ یوسف بولا، ہاں، راضی ہوں۔ پھر تمام قافلے والوں سے کہا کہ ہم سب نے کسی بچے کو نہیں دیکھا، اور اس بچے کی جان بچانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسے ہی قافلہ روانہ ہونے لگا، یوسف کے سب بھائی سامنے آ گئے، اور یہودا قافلے کے سردار کو دھمکاتے ہوئے بولا کہ ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہم جنگ کریں گے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔